أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. کل مختصر 2 آیتوں کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل آئی. یہ جو سورہ قریش ہے، میں کل اس کی وجہ بتلا رہا تھا اور ہماری بات دوسری طرف چل نکلی. قریش کسے کہتے ہیں؟ ایک تو قبیلہ ہے جو میں نے کل سمجھایا، اس کی مختصر تاریخ آپ حضرات کے سامنے آئی. لیکن قریش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قریش ایک سمندری جانور ہے، دریا کا بہت بڑا جانور. اتنا خطرناک وہ جانور ہے کہ وہ جس راستے پر سے گزرتا ہے سمندر میں، درمیان میں چاہے بڑا جانور آوے چاہے چھوٹا جانور آئے، سب کو کھا جاتا ہے، کسی کو باقی نہیں چھوڑتا. تو یہ جو قبیلہ تھا، یہ قبیلہ کس کا تھا؟ نضر بن کنانہ کا. نضر بن کنانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 13ویں دادا ہوتے ہیں. آپ کا پورا نسب نامہ پڑھیں تو 13واں جو نام آتا ہے وہ نضر بن کنانہ کا آتا ہے. نضر بن کنانہ کی جو اولاد تھی ان کو قریش کہا جاتا ہے. اور ان کا نام قریش اس لیے مشہور ہوا کہ اس زمانے میں جتنے بھی قبیلے تھے ان تمام قبیلوں کا سردار، ان تمام قبیلوں میں سب سے زیادہ طاقتور اگر کوئی قبیلہ تھا تو وہ قریش کا تھا. نضر بن کنانہ کی اولاد کا تھا. اس مناسبت سے اس قبیلے کا نام قریش رکھا گیا. اور بہادر بھی بہت تھا یہ قبیلہ. اس زمانے کی میں مختصر تاریخ کل تو میں نے بیان کی، لیکن قریش کیوں نام رکھا گیا اس کی اور مختصر وجہ بتلا. عرب کے مختلف قبائل تھے عربستان میں. کوئی کنانہ تھا، کوئی خزاعہ تھا. کوئی مستقل حکومت نہیں تھی عربستان میں. جیسے کہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، اس کے ماتحت میں کتنے صوبے اور ہر صوبے کے ماتحت میں کتنے ضلع اور ضلع کے ماتحت میں کتنے تعلقے. ایسی مستقل کوئی حکومت نہیں تھی عربستان میں، کوئی منظم جس کو بولتے ہیں. بلکہ قبائلی حکومت تھی، ہر قبیلہ ایک مستقل حکومت.
اس کو بولتے ہیں قبائلی حکومت، منظم حکومت نہیں بولتے اس کو۔ عربستان میں ہر قبیلے کی الگ الگ حکومت تھی، کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے کے ماتحت میں رہنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ جو قبیلہ طاقتور ہوتا وہ کمزور قبیلے پر حملہ کرتا اور اس کو مغلوب کر دیتا اور اس کے مال و دولت کو لوٹ لیتا اور ان کے اولاد کو غلام و باندی بنا لیتا۔ یہ زمانہ تھا وہ۔ لیکن کسی قبیلے کی مجال نہیں تھی کہ قریش پر حملہ کرے۔ قریش کا دبدبا اور رعب اور عظمت اور احترام اور محبت اور قوت لوگوں کے دلوں میں ایسی جا گزری تھی کہ کسی کو آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یہ تھا قریش کا قبیلہ۔ ہاں یہ بات تھی، اگرچہ تمام لوگ قبائل میں منتشر تھے لیکن تمام کے تمام قبیلے قریش کی بات کو مانتے تھے۔ وہ جو فیصلہ کر دے گے سر آنکھوں سے لبے تمام قبیلے مان لیتے تھے۔ اس کی وجہ میں نے کل بتلا دی، واحد اللہ کے گھر کی بنا پر اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ جب تک قریش نے اللہ کے گھر کی عظمت کو بچا لائے وہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت بھی لوگوں کے دلوں میں باقی رکھی، اور جیسے ہی بیت اللہ کی عظمت اور احترام ادا ان کے جو حقوق تھے جب سے انہوں نے بچا لانا پامال کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں سے ان کی عظمت کو بھی نکال دیا۔ ایک مختصر بیچ میں بات کیا جائے، یہ جو بیت اللہ کی عظمت تھی نا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا مکی و مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر تھی۔ ان کو مبعوث کرنا تھا یہاں پر۔ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی سنت کا مطلب کیا معلوم؟ اللہ کی عادت ہے۔ انسانوں کی عادت ہوتی ہے تو اللہ کی بھی عادت ہے۔ یاد رکھنا یہ لفظ، لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ کلام بچے، اللہ کی عادت کبھی بدل نہیں سکتی۔ ہماری عادت تو بدل سکتی ہے، اللہ کی عادت نہیں بدل سکتی۔ اور اللہ کی عادت کیا ہے؟ جب کوئی قوم ظلم کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مغلوب کر دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کی عادت ہے پہلے سے، جب سے دنیا بنائی، اور ابھی بھی ہے۔ جو کوئی بھی کسی پر ظلم کرے گا اس کا نتیجہ، اس کا انجام سن لو، بربادی ہے۔ ظالم یہ نہ سمجھے کہ آج میں غالب ہوں، میں بہادر ہوں، میں مالدار ہوں، میں طاقتور ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا انجام ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو قریش نے جب ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، جس کی عظمت کتنی تھی اس زمانے میں، لیکن کس کے ساتھ ظلم کیا؟ مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور قاعدہ ہے، یہ بیچ میں میں جو مختصر بات کہنے والا تھا یہ سنو۔ جس قوم نے نبی کو اپنے وطن سے نکالا وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے مجبوراً نکالا، فرعون ہلاک۔ جس قوم نے بھی، بس یہ مختصر لفظ سن لو، جس نے بھی نبی کو نکالا وہ قوم ہلاک۔ مکہ والوں نے امام الانبیاء کو نکالا، نبی نہیں، امام الانبیاء، انبیاء کے بھی امام۔ تو کیا حشر ہوگا بتلاؤ؟ بدر کے اندر 2 ہی سال میں ابھی تو ہجرت فرمائی، اور دوسرے سال میں تو بڑے بڑے سرداروں کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کروا دیا۔ یہی قریش کہ جن کی کتنی عظمت تھی۔ تو
تو یہ جو ان کا دبدبہ جو تھا وہ کب تک تھا؟ یہ رب بیت کی عبادت کرتے تھے وہیں تک. اسی کو یہاں فرماتے ہیں اے قریش فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. وہاں تک یہ ہوگا یہ سب کچھ. کیا ہوا؟ یہ بیت اللہ کی عظمت کی بنا پر ان کا کیا حال ہوا تھا آپ کو معلوم ہے. کل میں نے مختصر بیان کر دیا. پوری دنیا ادب سے ان کو رکھتی تھی اور عظمت سے ان کو دیکھتی تھی. تحفے تحائف اور نظروں ہدایے ان کو پیش کرتی تھی اور ان کو کوئی ڈاکو بھی نہیں چھیڑتا تھا، کچھ بھی کچھ نہیں کرتا تھا. واحد وجہ کیوں؟ کہ بیت اللہ کی بنا پر. اب اس سے یہ بات سن لو. اللہ تعالیٰ گویا یوں فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی عظمت کی بنا پر قریش کو اتنا بڑا درجہ دیا تھا، تو جو بھی بیت اللہ کی عظمت کو بجا لائے گا. اور اسی طرح بیت اللہ، یہ بیت اللہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کا گھر، یعنی اس کی عبادت کرنا. تو جو بھی عبادت بجا لائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا جو قریش کو مالا مال کیا تھا. یہ قرآن کی ثابت ہوا. آج ہم پریشان ہیں. یہ بات اصل میں کل کہا تھا کہ پورا خلاصہ یہ ہے. خدا کرے میری سمجھ میں بھی آ جائے، آپ کی سمجھ میں بھی یہ بات آ جائے. اگر ہماری زندگی میں دین ہوگا ہمارے مسئلے آسان. سب جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کا مسئلہ آسان کر دیا تھا. کون سا مسئلہ؟ سب سے بڑا مسئلہ کھانے کا ہے اور دوسرا مسئلہ امن سے رہنا بس دنیا میں. یہ دو چیزیں جس کو حاصل ہو چکی، یوں سمجھو دنیا کے جو فوائد ہیں اس کو مکمل مل گئے. ہم رات دن جو کماتے ہیں ظاہر کیوں؟ کھانے کے لیے. آپ کہیں گے مکان بھی بناتے. ارے مکان بھی کیوں بناتے ہیں؟ سایہ حاصل ہو، وہاں بیٹھ کر بال بچوں کے ساتھ بیٹھے آرام کریں اور کھائیں. تو اصل مقصد تو کھانا ہی نکلتا ہے. ارے مکان تو ہو لیکن کھانا نہ ہو تو مکان آپ کی جان نہیں بچا سکتا. کھانا ہو مکان نہ ہو پھر آپ کی جان بچ سکتی ہے. تو اصل مقصد دنیا کا کھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کھانے کا مسئلہ آسان کر دے گا. اب لیکن جو عبادت بجا لائے گا، اس آیت کی یہ بات ہے فلیعبدوا، عبادت کرو. تو کھانے کا مسئلہ بھی آسان. یہی قریش کہ جن کا مسئلہ آسان کر دیا تھا، جب انہوں نے عبادت نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا پورا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے 7 سال مسلط کر دی. 7 سال تک مسلط رہی تھی مکہ میں. اور کیسی قحط ساری تھی معلوم؟ یہ تو لمبا بیچ میں واقعہ میں نے اشارہ میں کہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مکہ میں قحط ساری ہوئی 7 سال تک. کیسی قحط ساری؟ جب آدمی اوپر دیکھتا تھا تو دھواں نظر آتا تھا. مردار کو کھا جاتے تھے. پتے تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملتے تھے. پرانے جو چمڑے تھے اس کو بھی وہ ابال کے کھا جاتے تھے. اور جو کمزور ملتا اس کو قتل کرتے تھے اور اس کا گوشت کھا جاتے تھے. ایسا قحط تھا، اتنا خطرناک. بلکہ یہاں تک ایک روایت میں تو میں نے پڑھا کہ اونٹ کے جو بال تھے ان کو خون کے اندر ڈبو کے سالن کے طور پر گویا بالوں کو وہ کھاتے تھے. یہ کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تھے. اس کے بعد کی یہ حالت کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عبادت چھوڑ دی تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی. یہاں تک کہ مکہ والوں نے مشورہ کیا اور اپنے کو سرکار سے ابو سفیان ان کو مدینہ منورہ بھیجا اور یوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ قرابت کا رشتے داری کا واسطہ دو اور یوں کہو کہ ہمارے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے اس قحط ساری کو اللہ تعالیٰ ہٹانے میں اور دور فرمانے میں اور بارش کو برسانے میں. 7 سال کے بعد ابو سفیان مدینہ آئے اور دعا کی روتے ہوئے. یوں کہا کہ قوم بڑی پریشان ہے، بھوکے مر رہی ہے، آپ ذرا دعا کر دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو فوراً بارش ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس قحط سالی کو ساکاتی سے بدل دیا. تو دیکھو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی قوم اپنے مقصد کو بھول جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. سنو ابھی بھی ہم اگر
اللہ کی عبادت بجا لائیں گے دنیا کمانے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برکت نصیب فرمائے گا، اور اسی طرح دنیا کی جو ہماری جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ اور جو صرف دنیا کماتا ہے، عبادت نہیں بجا لاتا، نہ نماز پڑھتا ہے نہ تلاوت کرتا ہے، یہ تو بالکل ضروری ہے، اللہ کی سنت ہے، اس کو تو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر اس کو نہیں کرے گا تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ دنیا کی برکتوں کو چھین لیتا ہے۔ دنیا موسلا دھار اور اتنی مطلب کہ ڈھیروں ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کو سکون نہیں ملتا۔ کیا وجہ؟ جو اصل مقصد تھا اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ مقصد پورا نہ کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ برکت کو لے لیتے ہیں۔ یہ اس آیت کا مطلب اور خلاصہ نکلا۔ اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کھانے کا، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ کل میں نے بیچ میں وہ واقعہ کہا تھا، پھر کہا تھا وقت ہو گیا، اس بنا پر آئندہ کل سناؤں گا۔ یہ کھانے کا اور روٹی کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ حضرت شیخ بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ، ان کا واقعہ میں نے کل سنایا تھا لیکن ادھورا رہ گیا۔ ان کے پاس ایک کوئی مولانا ہے، عجیب واقعہ ہے، ایسے دیکھنے میں لطیفہ جیسا ہے لیکن واقعیتاً یہ واقعہ بنا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور یہ واقعہ لکھا ہوا ہے انوار اصفیاء، ایک کتاب ہے زبردست۔ اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں آپ کی طبیعت بہار ہو جا رہے، خوش ہو جا رہے، باغ ہو جا رہے، اتنی زبردست کتاب ہے، بزرگوں کے اور اولیاء کے حالات ہیں۔ انوار اصفیاء بہت ضخیم کتاب ہے، 1000 صفحے کے اوپر ہے، بڑی مزے کی کتاب ہے واقعیتاً۔ آپ کی طبیعت بار بار چاہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ 8-10 سال پہلے الحمدللہ میں نے پڑھی تھی، اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے معلوم؟ خواجہ فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ دہلی میں تھے، ان کے پاس ایک مولانا ہے، وہ صحیح معنوں میں جس کو بولتے ہیں مولا، یعنی مولا والا، اللہ والا۔ دیکھو عالم اور مولوی تو کیسا ہونا چاہیے معلوم؟ اللہ والا، اس کو بولتے ہیں مولوی۔ آپ کہیں گے مولوی کا کیا معنی؟ تو یہ مولوی کا معنی میں نے آپ کو سمجھایا، مولوی یعنی مولا والا، اللہ والا۔ تو واقعیت میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کوئی عالم تو ہو لیکن اللہ والا نہ ہو تو وہ صرف عالم ہے، بس معلومات اس کو ہے، لیکن صحیح معنوں میں جس کو مولوی بولتے ہیں وہ مولوی نہیں سمجھا جاتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی، اس کی وجہ تسمیہ بیان فرمائی کہ کیوں مولوی کو مولوی کہتے ہیں، مولانا کیوں کہتے ہیں مولانا۔ اس لیے واقعیتاً جو عالم ہو اس کو فکر رکھنی چاہیے کہ میرا تعلق اللہ سے ہے یا نہیں، اللہ سے نسبت ہے یا نہیں، یا دنیا سے نسبت ہے۔ اور یاد رکھنا جس عالم کا دنیا سے نسبت ہوگی اس عالم کو چین و سکون نہیں ملے گا، اس عالم کو صحیح معنوں میں دنیا کی برکتیں نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ جب اللہ نے اس کو دین دیا، جب علم دین عطا فرمایا، اس آیت سے علماء نے یوں فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس بیت کے رب کی عبادت کرو۔ تو جب تمہیں دین کا علم عطا فرمایا تو اگر تم نے دین کے علم کی اشاعت میں تم لگو گے، خود بخود اللہ تعالیٰ جس طرح قریش والوں کو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا تمہیں بھی آسانی کے ساتھ دنیا ملتی رہے گی۔ یہ مطلب علماء نے بیان کو میں اس کے ماتحت میں علماء بھی ہیں، اس لیے میں نے بیچ میں علماء کو بھی یہ بات کہہ دی، اور اسی آیت کے ماتحت میں لکھا ہے، اور کس نے لکھا یہ بھی میں آپ کو حوالہ دے دوں۔ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے زبردست زبدۃ التفاسیر زبدۃ القرآن اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وہ مولانا تھے، ظاہر کی سمجھے، بس کہ مولانا کہے جائیں ایسے تھے، اور جو اللہ والا ہوتا ہے واقعیتاً جو علم حاصل کیا اس علم پر عمل ہو، اس کو بولتے ہیں صحیح معنوں میں عالم، یعنی ظاہری و باطنی دونوں اعتبار سے عالم۔ تو وہ مولانا خواجہ صاحب کے پاس آئے، حضرت شیخ فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ تو خواجہ صاحب نے ایسے مذاق کے طور پر مزاحن پوچھا کہ مولانا صاحب آپ کا عالم ہونے مجھے ایک سوال کا جواب دیں، تو صاحب کہو کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ تو عالم صاحب نے کہا یہ بات تو کوئی جاہل بھی بتلا سکتا ہے، مجھے آپ اس طرح کا سوال کرتے ہیں؟ تو کہ ہاں آپ بتلاؤ نہیں۔
آپ کو بھی معلوم ہوں گے، ہر مسجد میں بعض مرتبہ لکھا ہوا ہے اسلام کے ارکان 5 ہے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ وہ عالم صاحب نے گنوا دیے کہ 5۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ 5 نہیں 6 ہیں۔ وہ الجھ پڑے وہ عالم، کتنے بڑے مرتبے کے بزرگ تھے، ان کو پتا نہیں تھا کہ کس درجے کے اونچے بزرگ ہیں، بس ان کے ساتھ الجھ پڑے اور یہ کہا آپ کیسی بات کرتے ہو، آج تک کسی نے اس طرح بیان نہیں کیا، قرآن و حدیث میں بھی ہے کہ 5 ارکان ہے، یہ آج تک کسی نے بیان نہیں کیا، کسی کتاب میں آپ مجھے دکھا دو کہ 6 ارکان ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو کسی کتاب میں تو نہیں ہے، لیکن آج کل کے حالات یہ بتلاتے ہیں کہ 6 ارکان ہے۔ تو وہ مولانا صاحب نے پوچھا بابا صاحب چلو بتاؤ کون 6 ارکان؟ تو 5 تو وہ جو آپ نے گنوائے اور 6واں رکن روٹی۔ آپ کیسی بات کرتے ہو، روٹی کو اسلام کا رکن ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں، روٹی جو 3 دن نہ ملے تو پتا چلے وہ کتنی نماز پڑھتا ہے۔ نماز بھی غائب، روزہ بھی غائب، جو اگر کھانا نہ ملے تو یہ کھانے کو معمولی مت سمجھو، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کھانا ملا تو تمہارا دن بھی سلامت۔ واقعی اگر یہ غربت اتنی خطرناک چیز ہے، یہ غریبی، یہ فقیری اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کافر الفقر ان یکون کفرا، فقیری قریب ہے کہ کافی آدمی کو بنا دے گے۔ آج کل کی حالت دیکھو دنیا کے، کتنے مسلمان کافر ہو رہے ہیں، واحد کیوں؟ اسی فقیری کی بنا پر کہ پیسہ نہیں، مکان نہیں، گزران کا کوئی سامان نہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، شادیوں کے کوئی سبب نہیں، تو دوسرے مذہب والے اور دوسرے مذہب والے آتے ہیں، ہم تمہارا پورا جتنا بھی ہے پورا ہم اٹھا لیتے ہمارے سر کے اوپر، آپ کا بوجھ، آپ بس ہمارے مذہب کو مان لو، تو فوراً وہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ اب بنگلہ دیش میں تو لاکھوں لوگ مرتد بن چکے ہیں، ایک نہیں لاکھوں لوگ۔ میں نے 5 سال پہلے 50 لاکھ تک عدد سنا تھا، 50 لاکھ مسلمان عیسائی بن چکے ہیں، واحد ان پیسوں کی بنا پر، روٹی کی بنا پر۔ تو خواجہ صاحب نے ایسے ہی نہیں بیان فرمایا، یہ روٹی کا مسئلہ اتنا اہم ہے، اسی کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سورہ قریش میں یوں فرماتے ہیں، اے قریش والو تمہارا روٹی کا مطلب میں نے آسان کر دیا۔ یہ مجھے سمجھا، آپ کہیں گے کہ بیچ میں روٹی کا مسئلہ لائے، ارے سورہ قریش میں ہے یہ کیا فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، کہ اللہ نے تمہیں بھوک کی حالت میں کھلایا، تمہیں روٹی دی، تمہیں بھوکا نہیں رکھا۔ اب تو اللہ کا تم شکر ادا کرو، اللہ کی ناشکری مت کرو، اللہ کی عبادت میں جانا ہو۔ یہ معنی اس کا، یہ ہے روٹی کا مسئلہ، اتنا اہم ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہوا تو یوں سمجھو ہمارے تمام مسائل حل، نماز بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، اگر روٹی کا مسئلہ حل ہے۔ لیکن روٹی کا مسئلہ کب حل ہوگا؟ میں نے ابھی کہا، وہ اس آیت سے پتا چلا، فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کرو، پھر بعد میں دیکھنا روٹی کا مسئلہ کتنا آسانی کے ساتھ اللہ حل فرما دیتے ہیں، برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، چین و سکون والے اللہ تعالیٰ روٹی اور روزی اور روزگار نصیب فرمائیں گے۔ یہ اس آیت سے نکلا۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے تو آج کل کی جو بکس ہوتی ہے اس میں تو یہ پڑھا کوئی انجینئر بنے گا، کوئی پروفیسر بنے گا تو روٹی کا مسئلہ حل ہوگا، کس نے کہا کوئی ڈاکٹر بنے جب بھی حل ہوگا۔ ارے بات کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، ان کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن وہ عبادت کرتے ہیں، وہ عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت کے ساتھ دنیا عطا فرماتے ہیں کہ پروفیسروں کو وہ عزت نہیں، زبردستی ہدیے تحفے دیتے ہیں، نہ کہتے ہیں پھر بھی دیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ دین کی برکت کی بنا پر۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، عالم تھے زبردست۔ انہوں نے کسی سے فرمایا، ارے تم علم حاصل کرو، دنیا تمہاری جوتیوں میں رگڑ کے آئے گی، ذلیل ہو کے آئے گی، تم بس علم حاصل کرو اور دیندار بن جاؤ۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا تو تمہاری خادم ہے، یہ تو سایہ ہے، تم اصل کو پکڑ لو، سایہ کو مت پکڑو، یہ دنیا تو سایہ ہے۔ خدا کرے یہ میری باتیں سمجھ میں آ جائے۔ واقعہ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ ایک مالدار آیا رئیس،
چاندی اور سونے کی اشرفیاں لے کر اور ان کی جوتیاں بھر دی. قبول نہیں کیا مولانا نے تو جہاں جوتیاں رکھی تھی وہ تمام بھر دی. اور جب حضرت باہر نکلے اپنے گھر سے, جب پیر رکھنے گئے جوتیوں میں پیر نہیں جاتا تھا, تو جب دیکھا تو پورا سونے اور چاندی کی اشرفیاں سے بڑی ہوئی تھی. تو اپنے خادم سے کہا دیکھو یہ میں کہا کرتا تھا, جو اللہ والا بن جاتا ہے, جو علم دین کو حاصل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ دنیا کو جوتیوں میں لا کر رکھے گا. یہ تو ذلیل ہو کے تمہارے پاس دنیا آئے گی, تمہیں ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں. آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں دنیا کے خاطر. نہیں نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز نہیں, ہاں دکان کبھی قضا نہیں ہوگی, ہاں نماز قضا ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں. پھر آپ کیسے اللہ سے روزی مانگے؟ روزی کا مسئلہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اور کب مسئلہ حل ہوگا؟ جبکہ تم عبادت پر جانا ہوگے. یہ آیت کا مطلب فَلْيَعْبُدُوا تو الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. اب تو بات سمجھ میں آئی ہے. یہ ہے پوری سورت کا خلاصہ. زبردست سورت ہے یہ. اچھا تو خواجہ صاحب نے کیا فرمایا کہ چھٹا رکن روٹی ہے, بہت الجھا وہ. خواجہ صاحب تو ہنستے رہے, مسکراتے رہے, کچھ بولتے نہیں تھے. تو وہ جو عالم تھے نے انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیت ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. تو حضرت کو ظالم کہا کہ یہ ظالم کچھ مانتا نہیں میری بات کو, اب ان کے پاس بیٹھنے مناسب نہیں ہے. وہ ہمارے غصے کے اٹھ کے چلے گئے دہلی سے, اور وہاں سے اٹھ کے کہاں گئے معلوم؟ سیدھے انہوں نے ارادہ کیا کہ مجھے حج کرنی ہے. وہ حج کے لیے گئے. انوار اصفیہ میں یہ واقعہ لکھا ہے, اور یوں فرمایا 7 سال تک مکہ میں وہ رہے, 7 حج کیے, اور مدینہ منورہ کی 7 مرتبہ زیارت کی. کیونکہ اس زمانے میں زیارت کرنا کوئی آسان تھوڑی تھا. پہاڑی رستہ, 500 کلومیٹر پہاڑی رستوں میں سے پتھریلی رستے گزرنا آسان نہیں تھا, بڑا مشکل تھا. 1-2 مہینے لگتے تھے, اور آج کل تو 3-4 گھنٹے میں وہاں. اور مکہ جانا ہو 10 مرتبہ سوچنا پڑتا تھا کہ میں حج کروں یا نہیں, کیا ہوگا میں حج کروں گا تو میں واپس جاؤں گا یا نہیں. اس لیے پہلے زمانے میں یہ بات تھی کہ جب حج کے لیے جاتا ہر ایک سے ملاقات کرتا. کیوں ملاقات کرتا؟ ہر ایک کو معلوم تھا کہ معلوم نہیں صحیح سلامت واپس آتے ہیں یا نہیں. اب وہی رواج آج بھی پڑ گیا, جو حج کرنے جاتا ہے سب کو ملنے جاتا ہے. حالانکہ ملنا ضروری نہیں ہے, لیکن آج ہم نے ضروری سمجھ لیا. یہ ملاقات کب سے رواج پا گئی معلوم؟ اس زمانے سے, کیونکہ اس زمانے میں سفر آسان نہیں تھا, بڑا مشکل تھا. کوئی واپس آ ہی نہیں سکتا, بڑا مشکل سے واپس آتا. اس بنا پر وہ ملاقات کرتا. اور آج کل تو تاریخ بھی تھے, بلکہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کہتے تھے کہ 10 دن کے بعد میرا فلائٹ ہوگا, فلانے ٹائم میں جدہ اتروں گا اور مکہ اس ٹائم پہ پہنچے. یہاں بیٹھے بیٹھے کہہ دیتا ہے. اور پہلے زمانے میں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا رہا کہ میں سمندر میں صحیح سلامت پہنچ بھی پاتا ہوں یا نہیں. جدہ کے کنارے کچھ کہہ نہیں سکتا. 5 مہینے کے بعد جدہ پہنچتے تھے. بعض مرتبہ جدہ کنارے آیا اور فوراً واپس بمبئی آ گئے. اللہ کا شکر مانو, میں نے کہا تھا نا اس زمانے کے بادشاہوں کو وہ نعمت حاصل نہیں تو آج کل کے غریب کو اللہ نے, جھوپڑی میں رہنے والے کو اللہ نے عطا فرمائی کہ 5 گھنٹے میں جدہ, اور اس کو 5 مہینوں میں جدہ بادشاہ پہنچتا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت بتلاؤ. جب ارادہ ہوا, ابھی ارادہ ہوا تو کل انشاءاللہ ویزا مل جائے تو کل آپ مکہ میں ہو. اور اس زمانے میں کوئی ارادہ ایک دم سے کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ نہیں نعمت بھی, کتنی بڑی نعمت. اب کیا ہوا, وہ آدمی تو چلا گیا مکہ, 7 سال کے بعد واپس آنے لگا ہندوستان. تو رستے میں کشتی ٹوٹ پڑی, ٹوٹ گئی. کسی بھی طرح وہ تختے کے سہارے کوئی جو کنارا تھا وہاں پہنچ گئے. وہ عالم کی بات میں کرتا ہوں, وہ بچ گئے, اللہ نے ان کو بچا لیا. کسی غار کا سہارا لیا. پہاڑ میں کوئی غار تھی جو سردی اور اسی طرح وہ گرمی سے بچاتی تھی, تو اس میں انہوں نے سہارا لیا, وہاں رہنے لگے. لیکن کب تک رہے؟ تھوڑا بہت جو توشا تھا نا کھجور کا, پانی کا, وہ استعمال کیا, وہاں تک تو ان کو اطمینان رہا. لیکن کوئی وہاں نہ کوئی انسان آتا ہے, نہ کوئی کشتی آتی ہے, نہ کوئی درخت ہے, نہ کوئی کھانے کی چیز. پریشان ہو گئے. اب تک وہ انتظام کرنے لگے ابھی موت آوے یا کل موت آوے. اس طرح وہ موت کے انتظام میں بیٹھ گئے. اتنے میں کیا ہوا, کھانا تو پورا کچھ چکا, 3 دن ہو گئے, نہیں کھانا نہیں پینا, ایک لقمہ ایک دانہ گلے سے بھی نہیں نیچے اترا, اور اسی طرح ایک گھونٹ پانی کا بھی گلے سے نہیں اترا. اتنے میں 3 دن کے بعد ایک غیب سے آدمی آیا, گرم گرم چاول لے کر.
اور سالن لے کر اور پانی لے کر. یہ آدمی ایک دم سے ٹوٹ پڑا. آپ ہی بتاؤ 3 دن کا بھوکا آدمی ہو اور ایسی حالت میں تنہائی میں جہاں کوئی فرقنے والا نہ ہو ایک دم سے کھانا لے کر آوے تو کھانے سے پہلے وہ اٹھ جاوے گا. ایک دم سے وہ فرق اٹھا اور کھڑا ہو گیا, مجھے کھانا دے دو. اس آدمی نے یوں کہا ایسے ہی کھانا نہیں ملے گا جب تک کہ اس کی قیمت آپ نہ چکائیں. تو کہا جو آپ قیمت کہو گے وہ قیمت میں چکانے کے لیے تیار. اس آدمی نے کیا کہا معلوم کہ ایسے ہی نہیں, ایک کاغذ میں لکھتے بھی جاؤ. تو کہا بولو کہ یہ کھانا 1 حج کے برابر ملے گا آپ کو. آپ نے 1 حج جو کیا نا اس کا ثواب پورا دے دو تو 1 وقت کا کھانا. تو کہا کوئی حرج کی بات نہیں, پورے حج کا ثواب 1 وقت کے کھانے کے بدلے میں نے لے لیا. چلو اب بتلاؤ 1 وقت کا کھانا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے, جب نہیں ملتا نا تو آدمی اپنی پوری زندگی قربان کرنے کے لیے تیار, پورا حج کا ثواب دینے کے لیے تیار. اور یہ کون ہے؟ ہمارا شما آدمی نہیں, جاہل نہیں, عالم آدمی 1 وقت کو کھانے کو حج کے عوض میں لینے کے لیے تیار. تو چلو بتلاؤ اللہ تعالیٰ 1 وقت کا جو کھانا دیتا ہے کتنا قیمتی ہوتا ہے. کبھی ہم نے شکر ادا کیا دل سے؟ تو کیا ہوا, چلو 1 وقت ہو چکا, کھا لیا, 1 حج کا ثواب دے دیا. پھر 2-3 دن ہو گئے کھانا ہی نہیں. 3 دن کے بعد پھر وہی آدمی آیا کھانا لے کر. تو کہا کھانا ٹھیک ہے, نہیں ایسے ہی نہیں, اس کی قیمت. تو اس کی قیمت کیا, دوسری حج ہو. تو اس طرح ان کے پاس پوری زندگی کے جتنے اعمال تھے وہ تمام کے تمام کھانے کے بدلے میں لے لیے. حج کے, روزے کے, زکات کے, نماز کے, صدقات کے, خیرات کے, تلاوت کے, ذکر کے, علم دین کو پہنچانے کے جتنے نامہ اعمال تھے وہ تمام کے تمام 2-3 مہینوں میں لے لیے. ذرا سبق لینا ہے اس واقعے سے. اب کیا ہوا, کوئی عمل باقی نہیں رہا اور تمام اس آدمی نے جو غیر سے آدمی آتا تھا نا وہ تمام ایک کاغذ میں لکھتا جاتا تھا. کل قیامت کے دن اللہ کو یہ میں پروف دکھاؤں گا. تو کیا بالکل کوئی اچھی بات نہیں کہ اللہ تو گواہ اس معاملے کے اوپر کہ میں نے پوری زندگی کے تمام اعمال کو اس کھانے کی عوض میں دے دیے. مجھے کل قیامت کے دن ان اعمال کا ثواب مت دینا بلکہ ان تمام اعمال کا ثواب اس آدمی کو دے دینا. لکھوا لیا سب کچھ پروف کے ساتھ کاغذ میں. اب کیا ہوا, اللہ کا کرنا یہ ہوا ان کے عمل پورے ہو گئے پوری زندگی کے. اور کوئی کشتی والا آیا, اس کی جان میں جان آ گئی. کشتی والے سے کہا میں بڑا پریشان ہوں, مجھے بٹھا لو. کسی کی طرف بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کسی بھی طرف ہندوستان آ گیا. جیسے ہندوستان آیا خواجہ صاحب تو ان کو پہچانتے تھے اور یہ بھول گیا تھا کیونکہ ان کے اوپر حالات ایسے آئے تھے. خواجہ صاحب کو بھول گیا, پہلے بھی وہ نہیں مانتا تھا, اس بنا پر وہ تو بھول گیا. اتنے میں ہوا کیا, کیونکہ بابا صاحب تو بڑے مشہور آدمی تھے, بہت بڑے بزرگ تھے, عجیب و غریب ان کے واقعات ہیں اور ان کے عجیب و غریب کرامتیں. ابھی وقت نہیں ورنہ میں 1-2 آپ کو سناتا. تو وہ آدمی وہ جو مولانا تھے نا بابا صاحب کے پاس آئی ملنے کے لیے. بابا صاحب سمجھ گئے یہ فلانے ظالم ہیں جنہوں نے مجھے 7 سال پہلے سوال کیا تھا. فوراً وہ سال کے ساتھ ان کو معلوم تھا. بابا صاحب نے فرمایا کیسے؟ ٹھیک ہے, اچھا کہ بہت مدت کے بعد آپ نظر آئے تو میں نے حج کے لیے گیا تھا. کہ حج کے لیے؟ اچھا آپ تو وہی آدمی نے کہ آپ نے 7 سال پہلے مجھے سوال کیا تھا کہ اسلام کے ارکان کتنے. ٹھیک ہے, اچھا اب وہی ہو مولانا حضرت. ٹھیک ہے, ہاں میں وہی ہوں. چلو بتلاؤ, اب بتلاؤ کہ ہاں اسلام کے ارکان کتنے. تو کہا کہ اسلام کے 5 ارکان. ٹھیک ہے, ابھی بھی اپنی ضد پر ہو کیا بھول گئے سب کچھ؟ ٹھیک ہے, کون سے 5 ارکان؟ فوراً گنائے, توحید, نماز, روزہ, زکات, حج. تو حضرت نے فرمایا نہیں, چھٹا بولو, روٹی یعنی کھانا. ٹھیک ہے نا, پھر الجھنے لگے. تو کہا کہ آپ ایسی بات کرتے ہو کہ میں آپ کو حوالہ بتلاؤں. بابا صاحب نے کیا فرمایا, اس عالم نے فرمایا جب تک آپ حوالہ نہیں دو گے, حوالے کے بغیر میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار تھے. تو بابا صاحب نے کہا ابھی حوالہ مانگتے ہو, ابھی حوالہ مانگتے ہو. ٹھیک ہے, میں حوالہ مانگتا ہوں. فوراً ایک کتاب نکالی, پوری کتاب ان کے سامنے ادھر سے ادھر کر رہے ہیں. وہ آدمی کتاب لے رہا ہے لیکن کتاب تو پوری تھی, کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا. بیچ میں سے ایک کاغذ نکالا, کاغذ نکال کے ان کو دکھایا. جب وہ کاغذ دیکھا, او ہو یہ تو میرا لکھا ہوا ہے. وہ کاغذ کہاں جو لکھا تھا کار میں, وہ بابا صاحب کے پاس. یہ کرامت تھی بابا صاحب کی. وہ آدمی دم رہ گیا. آپ کو کیسے پتا؟ کہ معلوم نہیں, جو آدمی آتا تھا میں آتا تھا.
کھانا لے کر جو آتا تھا نے میں آتا تھا. اب تو مان لیا نے, کان پکڑے, واللہ میں کہتا ہوں کھانا نہ ملے تو کچھ بھی نہیں, کھانا نہ ملے تو واقعات آدمی ایمان پر بھی قائم نہیں رہ سکتا, نماز بھی نہیں پڑھ سکتا, حج بھی نہیں کر سکتا. اب پتا چلا کہ کھانا کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے. ارے اسی نعمت کو اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر بیان فرما دے, اے قریشیو تمہیں کھانے کی کوئی فکر نہیں, کھانا ہم نے تم کو دیا, اب تو عبادت کرو. تو چلو بتلاؤ کیا صرف قریش کو کھانا دیا؟ میں نے شروع صورت میں کہا تھا کہ کھانا یہ مت سمجھنا صرف قریش کو, اور یہ صورت صرف قریش والوں کے لیے نہیں بلکہ قریش تو متبوع ہے اور پوری دنیا ان کے ساتھ ہے. کہ دنیا والوں انسانوں تم میرے بندے, اللہ یوں فرما دے تم کو کھانا میں نے دیا, جب میں نے کھانا دیا تو تم میری عبادت کرو. دنیا کی بھی عبادت کرتے ہو, بیوی کی کیوں عبادت کرتے ہو, اپنے نفس کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ بیوی جہاں جو کچھ کہہ دیتی ہے چاہے وہ سنت کے خلاف ہو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہو, اللہ کے حکم کے خلاف ہو, بیوی کی بات پر لگتے ہیں کہ بیوی کی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. اللہ نے فرما دے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, یہ مطلب اس کا. سب سے پہلی جو بات بیان فرمائی الذی اطعمہم من جوع, یعنی بھوک میں تمہیں کھانا کھلایا. اور دوسری بڑی نعمت قریش کو یوں فرماتا اللہ تعالیٰ وآمنہم من خوف, خوف سے ہم نے تم کو امن دیا. اب آپ کی مطلب کھانا بھی ہو, بنگلہ بھی ہو, سب کچھ ہو, لیکن اگر دشمن کا خوف ہو تو آدمی نہ دکان کھل سکتا ہے. فسادات کے زمانے میں نہیں دکانیں کیوں بند رکھتے ہیں؟ خوف ہوتا ہے. کس بات کا کہ معلوم نہیں کس وقت کوئی چورا جا رہے, کوئی فسادی آ جا رہے, ہماری دکان لوٹ لے, ہمیں قتل کر دے, ہمیں کچھ کر دے, ہمیں نقصان پہنچا دے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ خوف کی بنا پر. تو سب سے بڑی نعمت کھانے کے بعد جو انسان کو چاہیے وہ امن کی نعمت. تو اللہ یوں فرما دے اے قریشیو اب تک تم اللہ کی عبادت کرو, تمہیں کھانا بھی دیا اور تمہیں امن بھی دیا. اور کیسے زمانے میں امن دیا؟ آج کل کا ہمارا زمانہ تو بڑا اچھا ہے کچھ زمانے کا, جو کل میں نے کوئی منظر کشی کی اس زمانے کی. وہ زمانے میں قریش کو امن دیا تھا. سے یہ پوری صورت کا خلاصہ نکلا. یہ پوری صورت کا خلاصہ. یہ میں نے شروع میں ایک بات اور کہی تھی, تو اصولی بات کہ صورت اگر کسی کے لیے خاص جو اتری ہو ان کے لیے خاص نہیں ہوتی, بلکہ یہ قرآن کا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تو حکم عام ہوتا ہے, اگر سے اس کا شان نزول خاص ہو. یہ صورت خاص قریش